ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين پارہ نمبر 11 سورہ توبہ رکوع نمبر 15 آیات نمبر 119 یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وکونوا اور ہو جاؤ مع الصادقین سچے لوگوں کے ساتھ۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 119 کے حوالے سے بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 119 آیت نمبر 117 18 کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اس کا خلاصہ یا مفہوم یہی بنتا ہے۔ سیدنا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے احباب ساتھیوں نے دونوں ساتھیوں نے سچ بولا تھا، اور ظاہر ہے کہ سچائی میں نجات ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور جھوٹ میں تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچائی کی اہمیت کا بیان ہے اور سچائی کی بیان کی ضرورت کا بیان ہے۔ عام مسلمانوں کو ترغیب ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خوف خداوندی اتقوا اللہ کا ذکر تو قرآن کریم میں بار بار مذکور ہے، لیکن آیات مذکورہ میں حصول تقوی کا طریقہ بتلایا، سلیقہ بتلایا، ذریعہ بتلایا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تم سچے رہوں گے۔ کلام عربی میں صادقین صادق کی جمع ہے، جیسا کہ مومنین جمع ہے مومن کی۔ صادق سچے کو کہتے ہیں اور صدق کو سچائی کہا جاتا ہے۔ صدق ہر لحاظ سے اہمیت کے حامل ہے اور ایک فضیلت والا عمل ہے۔ سچائی ایمان میں ہو، سچائی اعمال میں ہو، سچائی افعال میں ہو، سچائی ہر چیز میں اہمیت کے حامل ہے۔ سچائی کی اہمیت ہے اور سچائی نجات کا ذریعہ ہے۔ صدق کے مقابلے میں کذب ہے، جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ دین اسلام میں جھوٹ کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جھوٹا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوا تو وہ دنیا میں بھی تباہ ہے، برباد ہے، اور آخرت میں بھی تباہ ہے، برباد ہے۔ سورہ زمر میں ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچ لے کر آیا اور سچ کی تصدیق کی، پس یہ لوگ تقوی والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سچائی اختیار کرنے والوں کی تعریف ہے، سچائی اختیار کرنے والے یہ صفت تقوی پر متصف ہے۔ اور سورہ حجرات میں ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ جو لوگ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے شک بھی نہیں کیا اپنے ایمان میں، اللہ پر ایمان کے حوالے سے، رسول اللہ پر ایمان کے حوالے سے کوئی ریب، شک و شبہ کا اظہار بھی نہیں کیا اور نہ شک و شبہ کیا ہے، اور پھر اپنے اموال کو، اپنے جانوں کو اللہ کی راہ میں، جہاد میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ لوگ سچے ہیں۔ مطلب ایمان میں بھی
سچائی کا ہونا ضروری ہے. دین کی بات یا عقائد دینیہ میں کسی بھی عقیدہ میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. پھر عملاً ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اللہ کے راستے میں مال و جان صرف کرنا، خرچ کرنا، بلکہ تمام تر اعمال میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو شامل کرنا. اور نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اعمال میں. ہر عمل کے لیے نیت جو ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی دار و مدار یہ ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کی دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. لہذا ریا، دکھلاوا اگر مقصود نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو تو اعمال پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے اور بہت بڑا اجر ملتا ہے. لہذا ایمان کی سچائی، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور ایمان کے تقاضے مضبوط مستحکم اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے. اگر ایمان مضبوط ہے تو عمل مضبوط ہوگا، اور عمل کی دار و مدار اعمال پر ہے، انما الاعمال بالنیات. لہذا اعمال میں اخلاص ضروری اور اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے، شہرت مقصود نہ ہو. جو عمل عوام الناس کے لوگوں کے سامنے ہو، اسی طرح عمل تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے ہو. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے خشوع خضوع سے نماز تو پڑھے اور اکیلے میں نماز سے جان چھڑائے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جب بندہ ظاہر میں نماز پڑھتا ہے اور اچھی نماز پڑھتا ہے، پھر لوگوں سے علیحدہ ہو کر تنہائی میں نماز درست پڑھتا ہے اور تب بھی اچھی طریقے سے ارکان اور شرائط کے ساتھ درست طریقے سے ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا عبدی حقا، یہ بندہ میرا سچا ہے اور میرا سچا بندہ ہے. رواہ ابن ماجہ. اور جب ایک بندہ کہتا ہے نماز میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بندے پر لازم ہے کہ بندے کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہو. یہ عبدیت ہے، اور عبدیت میں یہ ہے کہ زبان اور دل یہ ایک ہو. ایسا نہ ہو کہ زبان سے بندگی کا دعوے دار ہو اور عملی طور پر دنیا دار ہو، خواہشات کا متبع ہو، درہم کا اور دینار کا اور پیسوں کا بندہ ہو. یہ دعوی عبدیت میں سچائی نہیں ہے، یہ بندگی کے دعوے میں سچائی نہیں ہے. اور پھر جب دعا کرتے ہیں اس میں بھی سچائی مطلوب ہے. پوری طرح حقیقی سائل بن کر سوال کرنا چاہیے. دل اور زبان میں وحدت فکر ضروری، دل اور زبان کا ایک ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ زبان سے استغفار پڑھے اور دل میں دراہم ہو، دنانیر ہو، چوری ہو. لہذا حضور قلب کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے. رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالی اس کا قول ہے کہ استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، ہمارا استغفار بھی استغفار نہیں ہے، ہمارا استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. اور ذکرہ ابن الجزری، جہاد میں بھی صدق اور سچائی کا ہونا ضروری ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ الباری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے فارغ ہوئے اور سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کا گزر ہوا، ظاہر ہے وہ شہید ہوا تھا، اور اس کا لاش جو تھا مقتول، وہ لاش وہ پڑا ہوا تھا، تو فرمایا رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ قذافی الدر منصور، جلد 1 صفحہ نمبر 91، عن الحاکم والبیہقی فی الدلائل. علم میں، مال میں، عمل میں بھی
حقیقی حالت ظاہر کرنا چاہیے، خلاف حقیقت اور زمینی حقائق جو ہے جو بھی ہو اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ علم، عمل، مال ظاہر کرنے میں سچائی بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو عالم فاضل کہتا ہے تو ضروری ہے کہ علم کے موافق لوگوں کو درست مسائل بتلائے، درست رہنمائی کرے، عمل کے اعتبار سے بھی درست اعمال اختیار کرے، مال کے اعتبار سے بھی خلاف ظاہر ایسا دعویٰ نہ کرے جو زمینی حقائق کے منافی ہو۔ سچ اور جھوٹ صرف اور صرف اقوال میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کے مفہوم میں وسعت ہے۔ اعمال میں، احوال میں، لباس میں، عزائم میں، ہر چیز میں جو ہے سچائی کا مظاہرہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اور شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ اور سچائی اختیار کرو۔ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ مت بولو، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی دھوکہ مت دو۔ جانوروں کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرے بندے کے اندر تیر خصلتیں ہو تو ساری دنیا بھی وہ الگ ہو جائے، آپ سارے دنیا سے الگ تلگ ہو جائے تو پھر بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ نمبر 1، امانت کی حفاظت ہو، بات کی سچائی ہو، اخلاق کی خوبی ہو اور لقمہ کی پاکیزگی ہو۔ یہ چار چیزیں جو ہے یہ صداقت کی نشانی ہے۔ کونوا مع الصادقین کا ایک مطلب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ کونوا مثلہم فی صدقہم، جو لوگ سچے ہیں، صادقین ہیں، انہیں کی طرح ہو جاؤ، صدق اختیار کرو، اعمال میں بھی اقوال میں بھی صادقین کے راستے پر چلو۔ اور واقعہ کے ساتھ ظاہر ایک مناسبت ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں ساتھی اگرچہ عمل صدق میں شریک نہیں تھے، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے، لیکن کعب کے ساتھ ان کے ماحول، ان کے تقاضے کے مطابق موافق تھے اور صادقین کے صحبت میں وہ آ گئے تھے، کیونکہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سچ بولا تھا۔ لہذا نیک لوگوں کے صحبت مفید ہوتی ہے اور غلط لوگوں کی صحبت غلط ہوتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، صرف مومن کی صحبت اختیار کرو اور تیرا کھانا، ضیافت، مہمان نوازی صرف منتقین کے علاوہ کوئی نہیں کھائے، رواہ الترمذی۔ لہذا صحبت کا، جماعت کا ایک اثر ہوتا ہے، لہذا صلحاء علماء کی صحبت اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے، جو ایمان میں، اعمال میں، اخلاق میں، ہر لباس میں سچے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم تو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، جو علماء، لاکھوں علماء، صوفیاء، اتقیاء، صلحاء کی جماعت ہے، اور اس فتنوں کے دور میں یہ جمعیت علماء اسلام، تبلیغی جماعت، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، عالمی تحفظ ختم نبوت، ان کے سرگرمیوں میں مال، جان اور وقت صرف کرنا اس فتنوں کے دور میں بہت بڑی سعادت ہے، اور بہت بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ ان اولیاء، صلحاء اور اتقیاء کے جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہے، دینی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہے، دینی محفلوں میں وابستہ ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے تحفظ کے تعلیمات کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں صادقین کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ دنیا میں
ہمارا ساتھ صادقین کے ساتھ ہو اور حشر بھی صادقین کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔